الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا اور وہ عورتیں کہ جن کو حیض کا خون نہیں آتا تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، یا وہ عورتیں جو ابھی اس عمر کو پہنچی نہیں ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے، اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، اور جو شخص بھی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے لیے اپنے معاملات میں بہت ہی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ سورہ الطلاق 28واں پارہ اس کی 4تھی آیت مبارکہ طلاق کے احکامات آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں اب طلاق دینے کے بعد ظاہر بات ہے کہ عورت کے لیے ایک عدت مقرر کی گئی ہے، یعنی چند دن اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں کہ اس دوران اگر تو پہلی یا دوسری طلاق ہے تو خاوند کو رجوع کا بھی حق حاصل ہے، اور عدت کے گزر جانے کے بعد خواہ طلاق پہلی تھی یا دوسری تھی یا تیسری تھی، اب عدت کے گزر جانے کے بعد اب وہ عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت کا دورانیہ ختم ہو جائے تو وہ سابقہ خاوند سے بھی دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر تیسری طلاق کی عدت گزار رہی ہے تو ایسی صورت میں اب سابقہ خاوند سے تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن آگے وہ کسی اور سے نکاح کرنے میں اب آزاد ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں چونکہ عرب کا بھی ایک ماحول تھا، ہم چونکہ زیادہ تر ہندوؤں میں رہے ہیں، اس لیے ہمارے عام معاملات، ہماری سوچ اور فکر جو ہے یہ عام طور پر ہندوؤں سے ملتی جلتی ہے۔ عورت مطلقہ ہو، اب ہمارے معاشرے میں وہ بیچاری اسی طرح زندگی گزار دیتی ہے، اور اس کے دوسرے نکاح کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتا۔ عورت بیوہ ہو جائے، اب تو بعض بدباطن لوگ، بعض بدعقیدہ اور کمزور عقیدے والے لوگ تو اس بیچاری کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی منحوس عورت ہے جس کا خاوند بہت ہو گیا، اور اسے بھی الگ تلگ کر دیا جاتا ہے۔
مختلف قسم کے دانے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن اسلام اس بات کی تلقین نہیں کرتا، اور پوری دنیا کے اندر یہ بات عام طور پر پائی جاتی ہے آج بھی اور اس سے قبل بھی، سوائے ہمارے بر صغیر کے، کہ عورت کو اگر طلاق ہو جاتی ہے، اب عدت گزرنے سے فوراً بعد اب لوگ اس کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ نکاح کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے اب اس کی بھی عدت ہے۔ اب اس کے لیے عدت کا دورانیہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں ہیں۔ ایک عورت جو بالغہ ہے اور اسے جو ہے وہ پیریڈ آتے ہیں اور حیض کا خون جاری ہوتا ہے، اب اس کی عدت ہے 3 طہر، یعنی جس طہر میں پاکیزگی کے دنوں میں طلاق دی گئی، پہلا وہ، پھر اس کے بعد جب اسے حیض آئے گا، خون آئے گا، اس کو شمار کریں گے، پھر طہر آئے گا، پھر خون آئے گا، اور پھر جو ہے وہ طہر آئے گا۔ جب تیسرا طہر جو ہے وہ گزر جائے، اور احناف کے نزدیک 3 حیض گزارنے ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک 3 طہر ہیں، اور جب 3 پاکیزگی کے پیریڈ گزر جائیں اب اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح وہ عورت جو ابھی اس عمر کو ہی نہیں پہنچی، یا وہ عورتیں جو اس قدر بوڑھی ہو گئی ہیں کہ اب ان کو یہ ماہانہ ان کا سلسلہ نہیں ہے چلتا، یا پھر وہ عورتیں جو کسی بیماری کی وجہ سے ان کے پیریڈ ہے ہی نہیں، اب ان کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ ان کی عدت ہے 3 مہینے۔ اب وہ جو ہے وہ 3 مہینے تک اپنی عدت جو ہے وہ گزارے گی، اور ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ سب عورتوں کی عدت 3 مہینے نہیں ہے۔ جن عورتوں کی بالغہ ہیں اور ان کے ایام آتے ہیں، اب ان کے لیے 3 ایام ہیں، ان کی عدت 3 ماہ نہیں ہے، ان کی عدت 3 ایام ہے۔ ہاں البتہ جن کو جو مایوس ہیں، بیمار ہیں، اس عمر کو نہیں پہنچی ہیں، زیادہ عمر والی ہو گئی ہیں، ایام آنے بند ہو گئے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں، آتے نہیں ہیں، اب ان کی عدت ہے 3 مہینے۔ وہ 3 مہینے تک جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ ہاں البتہ اگر کوئی عورت حاملہ تھی جب اسے طلاق دی گئی، ہمارے ہاں عام طور پر یہ بھی بات ہے کہ بعض لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، جی کوئی بات نہیں جی، کیونکہ حمل کی صورت میں طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا اب یہ طلاق لگا ہوا یہ تو ہوئی نہیں ہے۔ حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، ہاں البتہ اس کی عدت میں فرق ہے، اور اللہ رب العالمین نے بالکل 2 ٹوک انداز میں ان کی عدت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ وہ عورتیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حاملہ عورتیں، اجلہن، ان کی عدت ہے ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں۔ اب وہ تیسرے دن حمل وضع ہو جائے، تیسرے دن ان کی عدت ختم ہو جائے گی، اور ان کی 3 ماہ لگ جائیں، 9 ماہ لگ جائیں، اب یہ عدت ان کی جو ہے وہ کم و بیش ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی حمل وضع ہوگا ان کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام کا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، ہاں اختلاف ہے کہ اس عورت کے بارے میں جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ اب چونکہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت اسلام نے 4 مہینے 10 دن رکھی ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ عدت میں رہے گی، اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، اگر اس کے لیے وہاں پر کوئی پردے وغیرہ کے مسائل نہیں ہیں۔ اگر مسائل ہیں، پریشانی ہے، وہاں پہ رہنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، اسلامی شاعر کے مطابق اب اس کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھروں میں، والدین کے گھروں میں، یا پھر اپنے کسی ایسے محرم رشتہ دار کے گھر میں جا سکتی ہے جہاں اس کے لیے عدت گزارنا ممکن ہو۔ لیکن 4 مہینے 10 دن عدت ہے اس عورت کی جس کا خاوند فوت ہو جائے، اور اگر وہ بھی حاملہ ہے، اس کے لیے بھی اگرچہ ائمہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ جی وہ 4 مہینے 10 دن ضرور پورے کرے گی، اگر پہلے عمل وضع ہو جائے جب بھی 4 مہینے 10 دن، اگر بعد میں عمل وضع ہو تو پھر وہ
بعد والی عدت لمبی عدت جو ہے وہ پوری کرے گی۔ لیکن بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ ایک صحابیہ ہے، سبیہ اسلمیہ ان کا نام ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کے خاوند فوت ہو گئے، اور ان کے خاوند کی وفات کے بعد چند دنوں کے بعد ان کا حمل وضع ہو گیا۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف پیغام بھیجا کہ کیا میری عدت باقی ہے یا میری عدت ختم ہو گئی ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے بتلایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، خواہ اس کا خاوند فوت ہوا ہو، خواہ ان کو طلاق ہوئی ہو۔ ہاں البتہ اگر کسی عورت نے خلا لیا ہے عدالت سے، خاوند طلاق نہیں دے رہا، اب اس نے خلا لے لیا، اس کی عدت جو ہے وہ 1 ماہ ہے، وہ 1 ماہ کے بعد جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا، وہ بندہ جو اللہ پاک سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کا پورا احترام کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، اس میں تقوی کی بڑی تلقین کی گئی۔ ہر آیت کے بعد تقوی کے بارے میں احکامات، ہر آیت کے بعد تقوی کے بارے میں اللہ پاک احکامات دے رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس معاملہ میں اللہ کا ڈر، اللہ کے احکامات کی پابندی بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ پاک اپنے اس بندے کے لیے پھر آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے تمام معاملات قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔